الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ سوال تھوڑا سا ان کا لمبا ہے، لیکن ناظرین کو سمجھ میں آئے اس کے لیے میں سوال کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا ایک مقبرہ ہے، اور جو مقبرہ ہے ان قبر والوں کا ایک نیک لڑکا ہر جمعہ اس مقبرے پر فاتحہ پڑھنے آ جاتا ہے۔ وہاں اس کے باپ، سوتیلے بھائی، اس کے بھائی کا جوان بیٹا اور چاچا ایک ساتھ دفن ہیں۔ وہاں کتے بھی گندگی کرتے ہیں اور لوگ بچوں کے ڈائپر بھی ڈال دیتے ہیں۔ وہ لڑکا ہر جمعہ آتا ہے، صفائی کر دیتا ہے، لیکن کچھ گندگی وہیں رہ جاتی ہے، مکمل صفائی نہیں ہو پاتی۔ تو چونکہ اب گندگیاں بھی ہے تو وہاں آ کر کے وہ فاتحہ پڑھتا ہے، صفائی کرنے کے بعد کچھ رہ جاتی ہے۔ تو سوال جو کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ گندگی کی وجہ سے، کہ وہاں گندگیاں ہیں، وہاں آپ کھڑے ہو کر تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، تو گندگی کی وجہ سے اس لڑکے کو میں نے کہا کہ آپ قبرستان کے یا مقبرے کے جو باہر کا جو گیٹ ہے اس گیٹ کے پاس سے ہی پڑھ لیا کریں، یہاں آ کے نہ پڑھا کریں کہ یہاں گندگیاں ہیں۔ تو کیا میں نے ٹھیک کہا؟ یہ ان کا کہنا کہ میں نے ان کو ٹھیک کہا یا غلطی کیا کہ جو قبر کے پاس آ کر کے ہر جمعہ قبر کی صفائی کر کے جو گندگیاں ہیں وہاں آ کر کے پڑھتا تھا، بھلے کچھ گندگیاں رہ جاتی تھی، گندگیوں کی وجہ سے آپ نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو اپنے گیٹ کے باہر سے پڑھیں، گیٹ کے پاس سے پڑھیں، دور سے ہی پڑھ لیں، یہ مشورہ آپ نے دیا۔ تو کیا صحیح کیا کہ نہیں؟ نیت تو آپ کی صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت آپ کی درست ہے، اور جب نیت اچھی رہتی ہے تو ثواب بھی اس میں ملتے ہیں۔ لیکن آپ نے جس بات کے لیے ان کو کہا وہ صحیح کیا کہ نہیں، اس کو ہم نے جب شریعت کے ترازو میں تول کر کے دیکھا، اس کو جب غور کیا، کتابوں کو تلاشا اس تعلق سے، تو ہمیں ملا کہ بہتر یہی کہ وہ جائے وہاں پر قبر کے پاس ہر جمعہ کو، اور گندگیاں جو بھی ہے وہ صفائی کرے۔ پہلی بات تو گندگیاں جو کر رہے ہیں، کتوں کا تو مسئلہ الگ ہے کہ کتے ہیں، لیکن پھر بھی حفاظت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ قبرستان ہے تو اس کی باؤنڈری وال ہونی چاہیے۔ اگر قبرستان ہے یا صرف مقبرے ان کے خاندانی تو ان کی بھی یہ حفاظت کے لیے باؤنڈری وال کر دیں تاکہ کتوں کی پہنچ وہاں تک نہ ہو۔ تو کتے تو چلے جانور ہیں، ڈائپر ڈالنے والے، ڈائپر کون ڈالتے ہوں گے؟ انسان ہی ڈالتے ہوں گے۔ اب یہ کیسے انسان ہے؟ اگر مسلمان ہے تو ان کی تو بہت حیرت ہے ان کے اوپر کہ یہ مسلمان کی قبروں کے آس پاس کیسے ڈائپر ڈال دیتے ہیں۔ وہ ڈائپر ڈالنے کی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کی قبروں کی بہت اہمیت ہے۔ مسلمانوں کی قبر کی چھت ان کا حق ہے، اس پر پیر رکھنا، ان پر چلنا، یہ ان پر بیٹھنا، یہ ناجائز و حرام لکھا گیا ہے کتابوں میں۔ مسلمانوں کی قبروں کی بہت اہمیت ہے۔ کبھی کسی کو آقا نے ٹیک لگا کے دیکھا تو آقا نے فرمایا کہ بالکل صاحب قبر کو تم تکلیف نہ پہنچا، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ اس طرح کی روایات احادیث پاک میں ہے۔ اسی وجہ سے پرانے قبرستان میں راستہ بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ راستہ جب بنے گا تو پھر یہ ہوگا کہ قبروں کے اوپر، پرانے قبرستان میں اگر راستہ بنا تو ہو سکتا ہے کہ قبر کے اوپر سے راستہ بن جائے اور پھر چلنے والے گنہگار ہوتے رہیں، تو اس لیے منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ کہ جو گندگیاں کر رہے ہیں ان کو تو منع کریں، حتی الامکان منع کریں ان کو۔ اب یہ کہ یہ ہر جمعہ کو آتے تھے، صفائی کرتے تھے، اور جتنا ان سے بن پڑتا تھا صفائی کرتے تھے۔ اب آپ ان کو جو منع کر دیے ہیں نا، تو غور کیجئے کہ ہر جمعہ صفائی کرنے کے بعد بھی گندگی رہ جاتی تھی۔ اگر وہ جمعہ کو صفائی کرنا بند کر دیں گے، اگر صفائی کرنا، ہاں اگر آپ یہ ان کو کہیں ہو کہ جتنی صفائی بنتی ہے صفائی کر لو اور پھر جا کر کے دور سے فاتحہ پڑھو، تو یہ تو مناسب لگتا ہے کہ وہ صفائی بھی ہر جمعہ کرتے جائیں اور فاتحہ دور سے پڑھیں۔ اور اگر آپ ان کو سرے سے قریب جانے سے ہی روک رہے ہیں کہ آپ جاؤ ہی نہیں وہاں پر، تو پھر آپ غلطی پر ہیں۔ اس کو ایسا نہ کریں کہ چونکہ ہر جمعہ کی صفائی کے بعد بھی گندگی رہ جاتی ہے، تو جمعہ کی صفائی اگر بند ہو جائے گی نا تو کچھ ہی دنوں میں وہ علاقہ، وہ مقبرے کے آس پاس کوڑا دان بن جائے گا۔ تو ان کو یہ کہیں کہ آپ وہاں جاؤ، روزانہ جو بھی ان کا جانے کا ہے جمعہ کے دن جائیں، صفائی کریں، اور بھلے اگر گندگیاں بچتی ہیں تو قرآن کی احترام کی نیت سے اگر یہ
دور سے آ کے پڑھتے ہیں تو ان کو اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں ہر جمعہ کو، آپ ان کا یہ بھی ذہن بنائیے کہ بالکل اچھی طرح صفائی کرو، اچھی طرح صفائی کرو، تاکہ تمہارے گھر کے مرحومین کی قبریں ہیں اس کے آس پاس گندگی نہ رہے، اچھی طرح صفائی کر لیں، اچھی طرح صفائی ہو جائے تو وہیں پر ہی قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال ہوا، تو امام احمد رضا نے فرمایا کہ قبرستان میں یا اس کی متعلقہ زمین میں بول و براز یعنی پیشاب پاخانہ، گندگی وغیرہ پھینکنا یا قبرستان کو گندگی کا ٹھکانہ بنانا کیسا ہے؟ اس نسبت جب اعلیٰ حضرت سے حکم ہوا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا کرنا حرام، حرام، سخت حرام ہے، اور اس کا مرتکب مستحق عذاب نار اور غضب جبار ہے۔ یعنی جو قبرستان میں گندگی کرتے ہیں ایسے لوگ عذاب کے حقدار ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے غضب کے بھی حقدار ہیں، اللہ کے غضب کے شکار ہوں گے ایسے لوگ جو قبرستان میں یا قبروں کے آس پاس گندگیاں کرتے ہیں۔ تو گندگی کرنے والوں کو بھی سمجھائے، اور گندگی ہو رہی ہے جب تک نہیں روک پا رہے تو گھر کے لوگ ان کی صفائی پہ دھیان رکھیں، توجہ رکھیں۔ تو یہ ہے کہ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ باتیں یہی ہے کہ آپ ان کو یہی کہیں کہ آپ ہر جمعہ کو جائیں قبر کے پاس، صفائی کر لیں، اگر گندگی بچ جاتی ہے اور اس احترام سے کہ گندگی کے پاس قرآن نہیں پڑھیں گے، دور جا کے پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے، اور اچھی صفائی کر لی ہے تو وہیں پر ہی قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر لیں۔ چونکہ مردوں کے پاس، قبروں کے پاس جا کے، مقبروں میں جا کے ایصال ثواب کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام شہدائے احد کی مبارک قبروں کی زیارت کو ہر سال تشریف لے جاتے اور ان کے لیے سلام فرماتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آقا کریم اس طرح سے سلام پیش کرتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھے، پھر یہ کہے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو پہنچا، تو وہ سب قیامت کے دن اس ایصال ثواب کرنے والے کی شفاعت کریں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے کہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا۔ جی غور کیجئے کہ فضائل تو ہے، جانا چاہیے، لیکن جو میں نے آپ کو مشورہ عرض کیا وہی ہے کہ آپ ان کو یوں منع نہ کر دیں کہ جاؤ ہی نہ، بالکل ایسا نہ کریں، جائیں، وہ صفائی کریں، اور پھر چاہے تو آ کر کے باہر سے دعا پڑھیں، فاتحہ وغیرہ پڑھیں۔ اگر صفائی ہو گئی تو وہیں سے بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔